السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلام گریٹ گائیڈر۔ ناظرین، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک عظیم الشان سلطنت تھی۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ہر نعمت دی ہوئی تھی۔ اس کا بادشاہ انتہائی نیک اور رحم دل تھا۔ بادشاہ اکثر اوقات اپنے علاقے میں گشت کرتا اور دیکھتا کوئی بے سہارا ہے، کوئی مصیبت میں ہے، اس کی مدد کرتا، اور اکثر اوقات اپنے قافلے کے ساتھ اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں میں جاتا اور وہاں پہ جا کے لوگوں کی مدد کرتا، فیصلے انصاف سے کرتا، ظالم کے ساتھ سختی سے پیش آتا اور مظلوم کا سہارا بنتا۔ جہاں پر بادشاہ میں انتہائی خوبیاں تھیں، وہیں پہ اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی، وہ ضدی اور انا پرست تھا۔ بادشاہ کی کافی عمر ہو گئی تھی۔ ایک دن بادشاہ سیر و تفریح کے لیے اپنے باغاتوں میں چلا گیا۔ وہاں پر اس نے جب لوگوں کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروا دوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر تیری شادی کروا دوں۔ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کب جا کے خالق حقیقی سے ملوں۔ بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، حضور، جیسے آپ چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگا، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ بادشاہ نے قاصد بلایا اور اس کو پیغام دیا کہ تمام سلطنت میں جا کر یہ پیغام دے دو، بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کروا رہا ہے، جو بھی سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی اسی سے میں اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہاں پر ایک مجمع لگ گیا اور بہت زیادہ لوگ آ گئے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ ابھی اس میں سے میں اپنے بیٹے کی لڑکی کیسے تلاش کروں؟ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے پاس ایک پرندہ ہے، یہ پرندہ جس کے پاس جا کر بیٹھے گا میں اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گا۔ وہ پرندہ اڑ کر ایک لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ لڑکی انتہائی خوبصورت ہے، بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا، میرا نام کافیہ ہے اور میرا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، میرے والدین نہیں ہیں، میں لاوارث ہوں۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا، حضور، میں ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں کہ جس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے؟ لیکن بادشاہ ضدی تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ تمام لوگ شادی کی تیاریاں شروع کر دو، میں اپنے بیٹے کی شادی انتہائی دھوم دھام سے کرواؤں گا۔ کچھ ہی دنوں بعد شہزادے اور قافیہ کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ کچھ دن گزرے تو شہزادے کو سلطنت کے کام سے کسی اور سلطنت میں جانا پڑ گیا۔ قافیہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی تیز اور چلاک تھی۔ اس نے سلطنت کے اندر اپنے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ قافیہ نے درگاہ کے علماء کرام کو نکال دیا اور لوگوں کو فضول کے کاموں میں مصروف رکھا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ کھیتوں میں فصلیں کم ہونا شروع ہو گئیں، سلطنت کے حالات خراب ہونا لگ گئے۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ انتہائی غمزدہ ہو گیا، کیونکہ لوگ قافیہ کی بات زیادہ سنتے تھے اور بادشاہ کی کم۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد شہزادہ جب آیا تو اس نے یہ حالات دیکھے اور اس نے پوچھا کہ قافیہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ سلامت کدھر ہیں؟ قافیہ نے بتایا کہ بادشاہ سلامت انتہائی بیمار ہیں اور ان کا علاج بھی ممکن نہیں۔ شہزادے نے فوراً اعلان کیا کہ جہاں پر بھی کوئی بھی طبیب ہے اسے لے آؤ، میرے والد کا علاج کرے۔ طبیب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خاص قسم کا پھول ہے، اگر آپ وہ لے کر آئیں تو اس سے اس بیماری کی دوائی بن سکتی ہے۔ شہزادے نے کچھ سپاہی لیے اور نکل گیا۔ شہزادے نے سپاہیوں کو بتایا کہ جس کو بھی پھول ملے وہ لے کر واپس چلا جائے۔
اور کوئی بھی کسی کا انتظار نہ کرے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے اگر پھول ملے یا نہ ملے تمام سپاہی واپس محل چلے جانا، اور اب مختلف سمتوں میں چلے جاؤ اور پھول تلاش کرو۔ شہزادہ پھول تلاش کرتے کرتے کافی دور نکل گیا۔ شہزادے کو رات ہو گئی۔ جب وہ واپس آنے لگا تو اس راستہ بھول گیا۔ اب رات گزارنے کے لیے اس نے جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر روشنی نظر آ رہی ہے۔ شہزادہ وہاں پر پہنچ گیا۔ شہزادے نے جب دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی چراغ کی روشنی میں تلاوت قرآن پاک کر رہی ہے۔ شہزادہ اس کے پاس چلا گیا۔ شہزادے نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں اجنبی ہوں، اگر اجازت ہو تو میں رات یہاں پر بسر کر لوں۔ لڑکی نے جواب دیا، میں اپنے والد سے اجازت لے کر آپ کو بتاتی ہوں۔ لڑکی نے اپنے والد سے اجازت لی کہ ایک اجنبی آیا ہے، رات بسر کرنا چاہتا ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ لڑکی کے والد نے اسے رات رہنے کی اجازت دے دی۔ رات کے وقت اس لڑکی نے اور اس کے والد نے شہزادے کی کافی خدمت کی۔ شہزادے نے لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میرا نام عمر ہے اور ہم چروائے ہیں، لیکن آپ کون ہو اور کہاں جا رہے تھے کہ راستہ بھول گئے ہو؟ شہزادے نے بتایا کہ میں فلاں سلطنت کا رہنے والا ہوں اور بادشاہ سلامت کی طبیعت خراب ہے اور میں آیا تھا یہ پھول لینے کے لیے، ابھی مجھے پھول بھی نہیں ملا اور میں راستہ بھی بھول گیا ہوں۔ یہ سن کر عمر بولی کہ یہ پھول تو ساتھ والی پہاڑیوں پر موجود ہیں، آپ صبح کے وقت یہ لے کر چلے جانا، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے۔ شہزادہ صبح ہوتے ہی پہاڑی پہ چلا گیا اور وہاں سے پھول لے کر محل پہنچ گیا۔ طبیب نے اس پھول سے دوائی بنا کر بادشاہ کو پیش کی۔ بادشاہ کی طبیعت میں اب کچھ بہتری آنے لگ گئی۔ شہزادہ اکثر اوقات عمر کے بارے میں سوچتا اور اسے ملنے کے لیے آ جاتا۔ ایک دن شہزادہ اور عمر باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک قبرستان دیکھا۔ شہزادے نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون ہے جن کی یہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہماری سلطنت کے علماء اکرام تھے، کسی نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر شہزادہ بہت حیران ہوا اور اس کے ذہن میں آیا کہ قافیہ نے ان علماء اکرام کو نکال دیا تھا اور کسی نے ان کو قتل کر دی ہے۔ اس قتل کے پیچھے کون ہے؟ میں اس کی تحقیق کروں گا۔ شہزادہ وہاں سے واپس محل لوٹ گیا اور وہاں پر جا کر کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ شہزادہ کافی دن تک تحقیق کرتا رہا۔ اسے معلوم ہوا کہ سلطنت کے بچے اور عورتیں غائب ہو رہی ہیں، سلطنت کے حالات خراب ہیں اور مجھے کسی نے بھی بتایا نہیں ہے۔ شہزادے نے جب تحقیق کی تو اسے اس چیز کا علم ہوا کہ اس کے اندر قافیہ کا ہاتھ ہے۔ شہزادہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور عرض کی کہ حضور، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کس سے دوسری شادی کرو گے؟ شہزادے نے تمام واقعات بتائے، جسے سن کر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی اسی جگہ کراؤں گا جس جگہ پر تم چاہتے ہو۔ شہزادہ عمر کے پاس چلا گیا اور عمر کو بتایا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں اپنے والد کو بتا دوں، وہ تمہارے گھر آئیں۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے، میرے والد صاحب کی اجازت ہوگی تو میرے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، میں خوشی سے آپ سے شادی کر لوں گی۔ شہزادے نے بتایا کہ میری پہلے بھی ایک شادی ہوئی ہے لیکن اس میں سے اولاد نہیں ہے۔ عمر نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ میرے ساتھ رہو گے تو مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ اس وقت تک عمر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ شہزادہ ہے۔ جب بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ شادی کی تیاریاں کر کے آ گیا تو اس وقت عمر کو پتہ چلا کہ یہ تو بادشاہ سلامت کا بیٹا ہے۔ عمر کی شادی ہو گئی اور وہ محل چلی گئی۔ جب قافیہ کو پتہ چلا تو وہ انتہائی غصہ ہوئی، سوچنے لگی کہ اگر میں اس شادی کو روکنے کی کوشش کروں گی
تو مجھے شاید کہ یہ گھر سے نکال دیں، بہتر ہے کہ میں خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتی رہوں۔ امر انتہائی خوبصورت اور نیک تھی، لوگ اس کی بہت عزت کرتے، اسے پیار کرتے۔ ایک دن کافیہ امر کے کمرے میں گئی۔ امر وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر کافیہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ جب امر نے یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ کافیہ کے پیچھے گئی اور اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کافیہ نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں، میرے سر میں درد ہو رہا تھا جس وجہ سے میں تمہارے پاس کی تھی، تم تلاوت کر رہی تھی، میں واپس آ گئی۔ امر نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تمہیں شفا دے۔ یہ سن کر کافیہ وہاں سے نکل گئی۔ امر کو اس کے اوپر شک ہو گیا کہ کیا وجہ ہے۔ اب امر کافیہ کو جہاں پر بھی دیکھتی تو تلاوت شروع کر دیتی، جسے سن کر کافیہ بہت پریشان ہوتی۔ یہ دیکھ کر امر نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ انسانی شکل میں چڑیل ہے۔ اس نے جا کر شہزادے کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ کافیہ نے سلطنت کے اندر تمام مالات خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور یہ اس سے بھی بڑا کچھ کرنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ مجھے بھی اس پر شک ہے، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو پکڑنے کے لیے۔ امر اور شہزادہ دونوں کافیہ کا پیچھا کرنے لگے۔ ایک رات کو جب کافیہ ایک بچے کو لے کر نکلی، امر اور شہزادہ بھی اس کے پیچھے ہو گئے۔ کافی دور جا کر کافیہ ایک غار میں چلی گئی۔ جب وہاں سے نکلی تو اس کے ساتھ بچہ موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر امر اور شہزادہ حیران ہوئے اور فوراً وہاں سے نکل گئے تاکہ کافیہ کے آنے سے پہلے محل پہنچ جائیں۔ کچھ دنوں بعد جب صبح کا وقت ہوا تو کافیہ نے دیکھا کہ جو بچے اور عورتیں وہ لے کر گئی تھی وہ محل کے اندر موجود ہیں۔ اسے بہت حیرانگی ہوئی کہ یہ کون ہے، کس نے یہ کیا ہے۔ وہ شام کا انتظار کرنے لگ گئی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو وہاں سے نکل گئی۔ جب وہ غار میں پہنچی تو اس نے آگے دیکھا کہ شہزادہ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ اس کے سپاہی بھی ہیں۔ شہزادے نے کافیہ سے پوچھا تم کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ کافیہ نے جواب دیا حضور، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، میں اس لیے آپ کے پیچھے آ گئی ہوں۔ شہزادے نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم انسان نہیں، تم چڑیل ہو، تم نے لوگوں کو اغوا کیا ہے، تم نے بچوں کو مارا ہے اور علماء کرام کو بھی تم نہیں مارا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو نے میری سلطنت برباد کر کے رکھ دی ہے۔ کافیہ نے کہا کہ حضور ایسی بات نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو کسی نے غلط میرے بارے میں بتایا ہے۔ جب شہزادے نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تو کافیہ غصے میں آ گئی، تو اس نے بتایا کہ ہاں میں نے تیرے علماء کرام کو مارا ہے، میں نے تمہارے لوگوں کو خراب کیا ہے، میں نے تمہارے بچوں کو مارا ہے، تیری عورتوں کو مارا ہے، اور اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، میں خود اس سلطنت کی مالک ہوں اور میں ہی مالک رہوں گی۔ جیسے ہی کافیہ شہزادے کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگ گئی۔ جب اس نے دیکھا تو امر اونچی آواز میں تلاوت کر رہی ہے، کیونکہ امر حافظ قرآن تھی۔ قرآن پاک کی آواز سن کر کافیہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم اپنی آواز بند کرو ورنہ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی۔ لیکن امر انتہائی دلیر تھی، وہ قرآن پاک کو پڑھتی رہی اور دیکھتے دیکھتے کافیہ انسانی شکل سے چڑیل میں تبدیل ہو گئی اور اس کی طاقت کم ہونے لگی۔ جب شہزادے نے دیکھا کہ ابھی اس کی طاقت کم ہو رہی ہے تو اس نے نیزہ اٹھایا اور اس کے سینے میں مار دیا اور وہ وہیں پہ مر گئی۔ شہزادہ اور شہزادی واپس محل پہنچ گئے اور لوگوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ جس نے ہماری سلطنت کا
برا حال کیا تھا، ہم نے اسے مار دیا ہے، ابھی آپ فکر نہ کریں اور ہنسی خوشی رہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ضد اور انا میں آ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو ایک دفعہ لازمی ان سے ان کی رائے پوچھ لیں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا۔